اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ سورہ عنکبوت آیات 19 سے 22۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق، کس طرح اللہ تعالی خلق کی ابتدا کرتے ہیں، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ روز قیامت انسان کے دوبارہ جی اٹھنے پر مختلف دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آس پاس مختلف چیزوں کا جائزہ لیں تو انہیں یہ مشاہدہ ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ چیزوں کو پیدا فرماتا ہے، پھر ان کو فنا کرتا ہے، پھر ان کا دوبارہ اعادہ کرتا ہے۔ زمین کی طرف دیکھ لیں، بنجر ہوتی ہے، بارش برستی ہے، موسم کے پھل، ترکاریاں، اجناس اگتی ہیں، اپنا سیزن ختم ہونے پر سب ختم ہو جاتا ہے۔ ان ذالک، بلا شبہ یہ، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، یسیر، بہت آسان ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملے اللہ کے لیے آسان ہیں۔ اسی طرح انسان کا دوبارہ جی اٹھنا، انسان کو دوبارہ زندہ کر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، چلو زمین میں، فانظروا، پس دیکھو، کیف بدأ الخلق، کس طرح خلق کی ابتدا کی، ثم اللہ، پھر اللہ تعالی، ینشئ النشأة الآخرہ، پھر ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ توحید، قیامت، جزا و سزا کے لیے باہر سے دلائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے شب و روز کے مشاہدات سے ہی اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ ان سے کہو کہ چلو پھرو، غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سی چیزوں کو وجود بخشا، پھر فنا کیا، پھر وجود بخشا، یہ تسلسل چل رہا ہے۔ اسی طرح مختلف قومیں آتی ہیں، اپنا وقت گزارتی ہیں، اس دنیا میں فنا ہو جاتی ہیں، ان کی جگہ پر نئی قومیں آ جاتی ہیں، اور یہ تسلسل عرصہ دراز سے چلا جا رہا ہے۔ ایک قوم کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو وجود بخشتا ہے، رات کے بعد دن نمودار ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ روز قیامت پھر تمام کے تمام انسانوں کو زندہ کر دے گا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں تمام کے تمام انسان حاضر کر دیے جائیں گے، یعذب، وہ عذاب دے گا، من یشاء، جسے وہ چاہے گا، ویرحم، اور وہ رحم کرے گا، من یشاء، جس پر وہ چاہے گا۔ تو آخرت کے بھی سارے کے سارے معاملات اسی کے اختیار میں ہوں گے، نہ دنیا میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ آخرت میں اس کے اختیارات میں کسی کی شرکت ہوگی۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، تقلبون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہ دنیا میں اگر کوئی انسان اس بات کا منکر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ سرے سے اللہ کا ہی انکاری ہو، بالآخر اس نے لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہوگا کہ جو چاہے حاضر ہو جائے، جو چاہے غائب رہے، بلکہ سب کو حاضر کر دیا جائے گا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہو تم قابو سے نکلنے والے، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، کہ نہ تم زمین میں اللہ کے اختیار سے باہر نکل سکتے ہو اور نہ آسمانوں میں۔ اب یہاں سے قریش کو خاص طور پر براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے، پیچھے غائب کا اسلوب اختیار کیا گیا تھا، اب اس آیت مبارکہ میں انہیں خطاب کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہیں زمین پر ہی پکڑ لے،
نہ زمین سے تم بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو، نہ آسمانوں سے کہیں آگے نکل سکتے ہو۔ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے واسطے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی کارساز، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو دنیا میں بھی کارساز اور مددگار اللہ ہی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ہی کارساز ہے۔ نہ دنیا میں کسی کے پاس نفع اور نقصان کا اختیار ہے، اور نہ ہی آخرت میں کسی کے پاس کوئی اختیار ہوگا سوائے اللہ کے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پر خصوصی رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔